پاکستان بننے سے پہلے ہم گوروں کے غلام تھے، اور جب پاکستان بن گیا تو ہم ایلیٹ کلاس کے غلام بن گئے۔ ایلیٹ کلاس نے ہمیں پچھلے 76 ایئر سے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ایلیٹ کلاس میں جو رولنگ ایلیٹ ہے، جس میں صنعت کار، جاگیردار، فیوڈلز، جج، جرنیل، افسر شاہی اور بیوروکریسی آتی ہے، انہوں نے ہمیں اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم ان کی غلامی سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اندر ایک ذوق یقین پیدا کرنا پڑے گا۔ اس ذوق یقین سے ہم انشاءاللہ ان کی غلامی سے نکل جائیں گے، اور میرے الیکشن لڑنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان کی غلامی سے نکلیں، ہم ایلیٹ کلاس کی غلامی سے باہر آئیں، ہم صنعتکاروں، جاگیرداروں کی غلامی سے باہر آئیں۔ زندہ رہنا ہو تو حالات سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہو تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ اگر ہم نے ان سے لڑنا ہے، ان کی غلامی سے ہم نے چھٹکارا پانا ہے، یہ صنعتکاروں، جاگیرداروں، بڑی بڑی گاڑیوں، بڑے بڑے محلوں کے مالکوں سے، یہ ایلیٹ کلاس سے، تو پھر ہمیں لشکر نہیں دیکھنا پڑے گا۔ جو بھی صورت ہے، جو بھی وسائل ہمارے پاس ہیں، ان کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے، اور ہم نے ان کے خلاف اعلان جہاد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں صوبائی اسمبلی حلقہ PP44 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ میں آپ کو اپنے حلقہ کے 3 بڑے جو روڈز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹوٹلی 4 ہیں۔ پہلے میں ہم بات کرتے ہیں چپراڑ روڈ کی۔ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے چپراڑ روڈ پچھلے کئی سالوں سے مسائل کا شکار ہے۔ تختیوں پر تختیاں لگ رہی ہیں، تختیوں پر تختیاں لگ رہی ہیں، لیکن چپراڑ روڈ نہیں بن رہا۔ اسی طرح سے گوندر روڈ کی صورتحال ہے، اور مرالا روڈ کی بھی صورتحال اسی طرح سے ہے۔ اور جنہوں نے یہ روڈ کو بنوانا ہے، اور جنہوں نے اس کے لیے آواز اٹھانی ہے، اور جن کو اس حلقے کی عوام نے سلیکٹ کر کے آگے بھیجا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے سست، نااہل اور انکمپیٹنٹ ہیں کہ ہمارے جو وسائل تھے، ہمارا جو فنڈز تھا، وہ گجرات کے چودھری لے گئے ہیں، اور ہم ان کا کچھ نہیں کر سکے۔ ہماری انکمپیٹنسی کی وجہ سے وہ ہمارا فنڈز لے گئے ہیں۔ میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ہمارے معزز بھائی ہیں وہ خود اقبال جرم کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں خود سے اپنی انکمپیٹنسی کا، سستی اور نااہلی کا، کہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا، ہم سے گجرات کے چودھری فنڈز لے گئے، ہم سے کچھ نہیں ہوگا، اور یہ آئندہ 5 سال کے بعد بھی یہی کہیں گے، اپنی انکمپیٹنسی، نالائکی، سستی کسی اور پر ڈال دیں گے اور پھر ووٹ لینے آ جائیں گے۔ میری اپنے ان دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ قوم پر بھی اور اس حلقے پر بھی رحم کریں، اور آپ فارغ ہو جائیں، آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ انکمپیٹنٹ ہیں، آپ سست ہیں، نااہل ہیں اس عہدے کے لیے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ خود چھوڑ دیں۔ اور میری اپنے حلقے والوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اپنے جیسے ہی نمائندے چنیں۔ یہ جو لینڈ کروزر والے، بڑی بڑی گاڑیوں والے ہیں، اگر آپ کے پاس بھی اتنے وسائل ہیں، آپ بھی اسی طرح کے ہیں، تو پھر آپ ان کو اپنا ریپریزنٹیٹیو مانیں۔ اگر آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، آپ 3 ٹائم کی روٹی نہیں کھا سکتے، آپ کے پاس اپنا مکان نہیں، تو آپ پلیز اپنے آپ پر اور آپ آنے والی نسلوں پر ظلم نہ کریں۔ آپ اپنی کلاس کے لوگوں کو چنیں، آپ ان کو لوگوں کو نہ چنیں۔ میرا حلقہ PP44 موسٹلی کی زیادہ تر آبادی خط غربت کے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اور آخر پر میں اپنے حلقے کی عوام کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، کہ علمی بات بتانا چاہتا ہوں، کہ میرے کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کو تخت پر لائیں گے۔ میں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا علم بلند کیا تھا، تو دین اس وقت بھی تخت پر تھا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، دین کیا تخت سے نیچے ہے؟ دین کیا، اللہ کی پناہ، میں تو ایسا کہہ نہیں سکتا۔
کوئی چیز نیچے گری ہوئی ہے جس کو اٹھا کر تخت پر لانا ہے. دین تو الحمدللہ 1400 سال پہلے بھی تخت پر تھا تو آج بھی تخت پر ہے. لیکن ہاں دین کو ماننے والے مسلمان وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. دین کو کچھ بھی مسئلہ نہیں. الحمدللہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. دین ایک مکمل دین صرف نام نہیں، دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. قرآن اس میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے دین بنتا ہے، ان کے سارے بتائے ہوئے رہنما اصولوں سے دین بنتا ہے. دین نیچے نہیں ہے. میری ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی جو سلوگنز ہیں الیکشن کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو آپ نے سلوگنز بنائے ہوئے ہیں، پلیز ان میں کوئی تبدیلی کریں اور انہیں کوئی اچھا بنائیں. یہ بالکل آپ کی بات بری ہے کہ ہم دین کو تخت پر لائیں گے. دین الحمدللہ آلریڈی تخت پر ہے، تخت پر رہے گا اور انشاءاللہ تخت پر ہی رہے گا. جزاک اللہ. اور میری آخر پر پھر ریکویسٹ ہے اپنے حلقہ پی پی کی تمام عوام سے کہ پلیز آپ نے اپنے جیسا ہی لیڈر چننا ہے. یہ یہ گاڑیوں والے، بڑی بڑی گاڑیوں والے، لینڈ کروزر والے، یہ آپ کے حق کی، آپ کے حقوق کی ترجمانی نہیں کریں گے. یہ صرف اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے چمچوں کڑچوں کو دیں گے. آپ کے حصے میں کچھ نہیں آنے والا. یہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں نعرے سے، ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے. آپ نے دیکھنا ہے کوئی بندہ جس بھی پارٹی سے ہے، اگر اس کا تعلق آپ کی کلاس سے ہے، آپ کی جو کلاس ہے وہ اس سے تعلق ہے آپ کا، آپ اس کو ووٹ دیں. یہ نہیں کہ آپ کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں اور آپ ووٹ ان کو دے رہے ہیں جن کی نسلیں بھی اگر کچھ نہ کریں تو وہ بھوکے نہیں مریں گے. تو میری پھر ریکویسٹ ہے پلیز اس دفعہ اپنی کلاس کے اپنے جیسے بندے کو، میاں اسلام کو موٹر سائیکل پر مور لگا کر کامیاب کروائیں. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ.